کلپ نمبر 452۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 سے 77 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ ترجمہ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے۔ شان نزول، ایک شخص ثعلبہ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ دوبارہ پھر ثعلبہ نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا، اسی کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا کہ اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی اور اتنی بڑی کہ مدینہ میں ان کی گنجائش نہ ہوئی۔ تو ثعلبہ ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور جمعہ و جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حال دریافت فرمایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس۔ پھر جب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کے وصول کرنے والے بھیجے تو لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے۔ جب ثعلبہ سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا تو اس نے کہا، یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں پہلے سوچ لوں۔ جب یہ لوگ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کچھ عرض کرنے سے قبل 2 مرتبہ فرمایا، ثعلبہ پر افسوس۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر ثعلبہ صدقہ لے کر حاضر ہوا تو سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے قبول فرمانے کی ممانعت فرما دی۔ وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا۔ پھر اس صدقے کو خلافت صدیقی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا تو انہوں نے بھی اسے قبول نہ فرمایا۔ پھر خلافت فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا، اور خلافت عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ ثعلبہ کی توبہ کیوں قبول نہ ہوئی؟ ثعلبہ کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ اس کا توبہ کرنا اور رونا دھونا دل سے نہ تھا، بلکہ لوگوں کے درمیان اس کے مردود ہونے کی وجہ سے جو ذلت ہو رہی تھی وہ اس سے بچنے کے لیے واویلا کر رہا تھا۔ تو چونکہ توبہ صدق کے دل سے نہ تھی اس لیے مقبول نہ ہوئی۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ترجمہ، تو اللہ نے انجام کے طور پر اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولتے رہے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے انجام کے طور پر ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد شکنی اور وعدہ خلافی سے نفاق پیدا ہوتا ہے، تو مسلمان پر لازم ہے کہ ان باتوں سے احتراز کرے اور عہد پورا کرنے اور وعدہ وفا کرنے میں پوری کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ آیت فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے مزید 4 باتیں یہ معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، بعض گناہ کبھی بد عقیدگی تک پہنچا دیتے ہیں۔ نمبر 2، غریبی میں خدا عز و جل کو یاد کرنا اور امیری میں بھول جانا منافقت کی علامت ہے۔ نمبر 3، آدمی کا ایمان و تقوی سے محروم ہو جانا بھی عذاب الہی ہے۔ نمبر 4،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کرنا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے، کیونکہ ثعلبہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ. کلپ نمبر 400